وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اب وہ بات کھول دی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ نصرانی بھی جنت میں جائیں گے، بلکہ یہودی تو یہ کہتے ہیں وقالت الیہود، یہودیوں نے یہ کہا لیست النصارى علی شیء، یہ جو نصارہ ہیں یہ کسی چیز پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے، یہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی حقیقت پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، دونوں کتاب پڑھتے ہیں، تورات کے انکاری تو نصرانی بھی نہیں ہے نا، ایک ہی کتاب ہے، دونوں پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حقیقت پر نہیں ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی کہ جو نہیں جانتے، انہی کی طرح انہوں نے بھی کہا تھا۔ یہ کون ہے جو نہیں جانتے؟ اہل کتاب کا مطلب ہے جاننے والے، اللہ کو بھی جانتے ہیں، آخرت کو بھی جانتے ہیں، رسولوں کو بھی جانتے ہیں۔ لا یعلمون وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی ہے، یعنی قریش، یعنی مکے والے جو اہل کتاب نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے یہاں جب اب سورہ بقرہ سے پہلے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی یہ دعوت دے کے آئے ہیں، تو اس بات میں یہ تینوں برابر ہو گئے۔ یہی اسی طرح کی بات انہوں نے بھی کی تھی کہ جو نہیں جانتے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے مابین فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان تمام باتوں میں کہ جو وہ یہ کی، جو ان تمام اختلافات میں کہ جن میں یہ پڑے ہوئے تھے۔ اور یہاں اختلاف کیا ہے؟ ایک حق کی دعوت ہے، اس حق کی دعوت سے مختلف ہو کر آگے پھر ان کے مختلف شیڈ ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ یہودی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ جو مشرک ہیں۔ لیکن یہ تینوں طبقات وہ ہیں جو حق کی دعوت سے منحرف ہیں، جو حق کی دعوت سے کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ اکٹھا فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔